رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلوا عليه سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا ہم اہل سنت کو آباد رکھے مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا اور یہ شعر تو ہر عاشق رسول کی جان ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں الحمدللہ مشکور ہوں آیاد احمد میرے الہی بخش کا عنایت بھائی کا اور ہمارے دوسرے آیاد بھائی کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول اور منظور فرمائے الحمدللہ یہ میری دوسری آدمی ہے پچھلے سال بھی آدمی ہوئی تھی الحمدللہ حسینی ساؤنڈ معاشرہ اچھا لگا اب حضور کا ذکر خیر ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب حضور کا ذکر ہو تو ادب کے ساتھ بیٹھا جائے بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ محبوب کی شان بیان کرتے تھے محبوب کے فضائل بیان کرتے تھے تو وہاں میں ایک عجیب آدمی بیٹھا ہوا تھا منافق تھا میرے اعلیٰ حضرت حضور کی شان بیان کرتے تھے حضور کے اوصاف کریمہ بیان کرتے تھے حضور کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے تھے لیکن اس کے منہ میں خوشی ظاہر نہیں تھی اس کا بگڑا ہوا تھا دوسرے دن وہ اس مجلس میں آیا ہی نہیں وہ اس مجلس میں آیا ہی نہیں اب بریلی کے تاجدار دیکھ کر فرمانے لگے کہ الحمدللہ اب ہم حضور کے اوصاف زیادہ بیان کریں گے ہماری محفل پاک ہو چکی ہے کیونکہ وہ خبیث چلا گیا اب ہماری محفل پاک ہو چکی ہے ہم حضور کا ذکر خیر زیادہ کریں گے اب آپ سے بھی گزارش کی ادب کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ سرور و کیف ملے گا خالی جھولیاں لے کر آئیں انشاءاللہ رحمتوں سے بھرپور لے کر جائیں گے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا نام ہے فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار ہر سال محافلیں بڑھتی رہتی ہیں حضور کا ذکر بڑھتا رہتا ہے عاشقان رسول خرچ پہ خرچ کرتے ہیں غریب بندہ بھی ہونا حضور کا میلاد کرتا ہے کہ یار اتنے خرچے کرتے ہیں اتنے جلسے کرتے ہیں محفل میلاد کرتے ہیں اسٹیج سجاتے ہیں ساؤنڈ بلواتے ہیں اتنے خرچ کرنے کے بعد ان کو کیا صلاح ملتا ہے کیا ان سے حضور خوش ہوتے ہیں علامہ ابن نعمان رحمت اللہ علیہ یہی سوچ سوچ کے آرام سے سو گئے جب سو گئے تو قسمت جاگ اٹھی آپ کی اور میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف
خواب میں تشریف لا کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے۔ علامہ ابن نعمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا راستہ روک لیا، میں حضور کے پیچھے پیچھے چلا گیا، میں نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام جب بھی خطاب فرمایا کرتے تھے، جب بھی میرے حضور سے مخاطب ہوا کرتے تھے تو یوں فرمایا کرتے تھے، یوں کہا کرتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ تو بتائیے کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ تاجدار انبیاء ہو کر، آپ تمام رسل، تمام انبیاء کے سردار ہو کر، تمام جہانوں کے سردار ہو کر آپ ایک بندے کے پاس جا رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا اے ابن نعمان خاموش ہو جا، میرا بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ اے ابن نعمان یہ وہ بندہ ہے جو ہر سال، جو ہر لمحہ میرا ذکر کرتا ہے، میرا میلاد کرتا ہے، اس وجہ سے میں خود اس کے پاس جا رہا ہوں۔ ابن نعمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ میلاد کرتا ہے، آپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے خوش ہوتا ہے میں اس سے خوش ہوں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ اے ابن نعمان جو مجھ سے خوش ہوتا ہے نا میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ ایاز بھائی پھر ہم کیوں نہ بولیں سب سے پیارے وقت مسلم بھائیو الحمدللہ حضور کا میلاد جاری و ساری ہے۔ آیت کریمہ کی تلاوت کی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور چاہیے کہ میری نعمت کا خوب چرچا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی کثیر نعمتیں ہیں، اتنی کثیر نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے بیٹھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندو میں نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی کثیر نعمتیں دی ہیں جن کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم وجود میں اپنے غور کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے وجود میں بڑی نعمتیں رکھی ہیں۔ آنکھ دیکھنے کے لیے نعمت عطا کی، ہاتھ پکڑنے کے لیے نعمت عطا کی، پاؤں چلنے کے لیے نعمت عطا کی، زبان بولنے کے لیے نعمت عطا کی، دانت کھانے کی نعمت کے لیے عطا کی۔ تاکہ اگر وجود میں دیکھا جائے تو اگر ہم نعمتیں گنتے جائیں گے نعمتیں کم نہیں ہوں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ چرچا کیسے کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اگر نعمتوں کو بیان کرو گے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تم لوگوں کو اضافہ کر کے نعمتیں عطا کروں گا۔ نعمتیں کثیر ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ سب سے بڑی نعمت جنہیں نعمت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نعمت کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی بڑی نعمت۔ نعمت کا معنی کیا ہے؟ لغت میں نعمت کا معنی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر انعام کیا، اور کبریٰ سے مراد بڑی۔ اب بڑی نعمت
کون سی ہے بڑی نعمت تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں. ہم نعمت کے چرچے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت اس پر عمل ہو رہا ہے. ہم حضور کا چرچا کر، حضور ہمارے لیے بڑی محفل میلاد کی برکت کی بات مت پوچھو. محفل میلاد کی بڑی برکتیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آہستہ آہستہ قرن تک، بستی بستی تک، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، کاملین، بزرگان دین یہ محفل میلاد کرتے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پہلے اپنے محبوب کا ذکر کیا. آسمان کی طرف یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ علامہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہے علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تو انہوں نے ڈائریکٹ آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ کس بندے کا نام لکھا ہوا ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم اگر میں حبیب کرتا تو میں اپنے آپ کا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ لگتا ہے نہ تھا اور آپ نے تھکا دیا. جاگ رہے ہیں کہیں نا سبحان اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہوئے جن کو سرکار بلاتے ہیں. اب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک نے فرمایا کہ جب بھی تم میرا ذکر کرو گے تو میرے محبوب کا بھی ذکر کرو گے. کیا کرو گے؟ میرے محبوب کا ذکر کرو گے. اب حضرت آدم علیہ السلام کے جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا کہ اب یہ نبوت، یہ رسالت تمہیں ملنے والی ہے. یہ بتا دو کہ جب بھی تم اللہ کا ذکر کرنا تو اس کے حبیب کا بھی ذکر کرنا، اس کے حبیب کا ذکر کرنا. پیارے اور محترم اسلام یہ انبیاء اور رسول میرے حضور کا ذکر کرتے آئے، یہ میلاد کرتے آئے. یہ ذکر خیر کرنا یہ میلاد ہی ہے. میلاد میں کیا بیان ہوتا ہے؟ میلاد میں میرے حضور کی ولادت کے واقعات بیان کی جاتے ہیں. کیا بیان کی جاتے ہیں؟ واقعات بیان کی جاتے ہیں. میرے حضور کے اوصاف حمیدہ بیان کی جاتے ہیں. میرے حضور کے معجزات بیان کی جاتے ہیں. میرے حضور کے والدعا والے چہرے کو بیان کیا جاتا ہے. کہیے سبحان اللہ. اب ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے کوہ طور، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ 70 بندے اپنی قوم میں سے لے لو اور کوہ طور پر لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ کوہ طور پر لے جاؤ. آدم علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی اور وہ 70 بندے لے کر کوہ طور پر آ گئے. تو وہ 70 بندے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگے اور دھمکی سے کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے، ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے حتیٰ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کرا دیتے. اب یہ دھمکی کے طور پر بھی تھا، گستاخی بھی تھی. دیدار الہی کی تمنا کرنا بری بات نہیں ہے، پر ان کا لہجہ اس طرح کا بتاتا تھا کہ وہ بے ادبی کر رہے ہیں. جب انہوں نے بے ادبی کی تو اسی وقت 70 کے 70 بندے موت کی گھاٹ اتر گئے. 70 کے 70 بندے ادھر ہی مر گئے.
اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام فرمانے لگے، سوچنے لگے کہ اگر میں اسی طرح قوم کی طرف جاؤں گا تو وہ کہنے لگے کہ 70 بندے تم نے مروائے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی، یا رب العالمین رحمت نازل فرما، یا رب العالمین ہم پر رحم فرما۔ اسی وقت 70 کے 70 بندے زندہ، 70 کے 70 بندے زندہ ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ہماری رحمت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک رحمت خاص، ایک رحمت ہوتی ہے جو ہر بندے پر ہوتی ہے، ایک رحمت ہوتی ہے وہ ہر بندے پر ہوتی ہے۔ اور رحمت کون سی؟ بندے کو کھانا بھی مل رہا ہے، پینا بھی مل رہا ہے، ہر چیز مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ کافر پر مل رہی ہے۔ اب دوسری رحمت یہ خاص رحمت ہے جو تقوی اور پرہیزگاری والے کو ملتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان، یہ بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے اوصاف بیان کر رہا ہے، اپنے محبوب کا میلاد بیان کر رہا ہے، میرے محبوب کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اے رحمت خاص الخاص ہے، وہ تمہیں نہیں ملے گی، وہ تیری امت کو نہیں ملے گی، وہ میرے محبوب کے غلاموں کو ملے گی۔ مبارک ہو اے عاشقان رسول، وہ خاص الخاص رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب کے غلاموں کے لیے لکھی۔ اور میرے اللہ رب العالمین نے میرے حضور کے 9 اوصاف بیان کیے۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ وہ رسول ہے، یہ وہ رسول ہے جن کو ساری رسالت ان کے صدقے میں ملی۔ اے موسیٰ، یہ وہ نبی ہے جن کے صدقے ساروں کو نبوت ان کے صدقے ملی ہے۔ اے موسیٰ، تیری قوم کا بندہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اپنا عضو کاٹ لیتا ہے، لیکن میرے حبیب کی امت اگر گناہ کرے گی تو ان سے یہ معاملات نہیں کیے جائیں گے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، قربان جاؤ آپ کی قسمت پر۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے ذکر بیان کر رہا ہے، اوصاف بیان کر رہا ہے۔ یہاں میں ایک نکتہ پیش کروں کہ معاملہ کون سا تھا کہ 70 بندے مر گئے کوہ طور پر 70 بندے مر گئے، 70 بندے مر گئے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر خیر کر دیا۔ واہ، کہیے نا سبحان اللہ۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یار تمہاری شادی ہوتی ہے تو لکھتے ہو محفل میلاد مصطفیٰ، بسلسلہ شادی خانہ آبادی 11ویں شریف کرتے ہو، کہتے ہو محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ 11ویں شریف۔ جب تمہارے کوئی صحیح ہوتا ہے محفل میلاد مصطفیٰ مؤثر کو لکھتے ہو، ارے ہر سال محفل میلاد کرتے ہو، ارے یہ بھی کوئی موقع ہے محفل کرنے کا؟ ہم کہتے ہیں اللہ